الحمد للہ الذی نور قلوب العارفین بنور الایمان والصلاة والسلام علی الذی لا نبی بعدہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومما رزقناہم ینفقون۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں کہ میرے بندے میرے ساتھ بہت سچے ہیں، جو میں نے ان کو رزق دی ہے یہ اس سے تقسیم کرتے ہیں، خرچ کرتے ہیں۔ میرے دوستو، میری جان، آپ کی جان اور عزت، آبرو، مال، اولاد، یہ سب اللہ نے دی ہے، یہ سب اللہ پہ فدا، یہ سب اللہ پہ قربان۔ کبھی میں سوچتا ہوں کہ اگر اللہ تبارک و تعالی یہ حکم دیتے، اب تو یہ آپ کو مجھے حکم ہے کہ سال جب پورا ہو، آپ کے پاس مال ہو جو نصاب تک پہنچے، وہ نصاب بھی میں بتاتا ہوں آپ کو کیا نصاب، تو پھر اس سے 40واں حصہ دینا، یعنی 40 لاکھ ہے تو 1 لاکھ دو، 39 لاکھ آپ کی۔ اگر اللہ پاک یہ حکم نہ دیتے اور فرماتے سب کا سب دے دو، پھر بہت کم ایسے لوگ ہوتے جو اللہ پہ اپنی جان مال نچاور کرتے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھ سے اور آپ سے بہت محبت کرتے ہیں۔ کبھی حکم دے رہے ہیں کہ دکان کو تالا لگاؤ، 10 منٹ کے لیے آ جاؤ، سجدہ کرو مجھے۔ اب دیکھتے ہیں میرے بندے کی کیا کیفیت ہے، اس دکان کی قربانی دے سکتا ہے کہ نہیں میرے لیے۔ اللہ مجھ سے اور آپ سے محبت چاہتے ہیں۔ اور کبھی حکم دے رہے ہیں کہ ایسے کر لو، یہ کچھ کھاؤ پیو نہیں 1 مہینے تک، پیاس لگے بھی بس برداشت کرو۔ دیکھتے ہیں کہ میرے لیے کھانا چھوڑے گا نہیں، پینا، شہوت۔ اور کبھی حکم دیتے ہیں کہ جو مال میں نے دیا ہے تمہارے باپ کی جاگیر نہیں، میں نے دی، میں جس کے مال کو چاہوں لے لوں، جس کو دے دوں۔ ہم نے اس مختصر زندگی میں ایسے لوگ دیکھے 600 روپے جو ماہوار لیتا تھا، 600 روپے، چھوٹا بچہ یتیم تھا۔ ایک وقت آیا اس کے پاس جو کنٹینر تھے، یہ ٹریلر، درجنوں ٹریلر تھے۔ ایک ٹریلر کتنے کا ہے وہ آپ لوگوں کو پتہ ہے، زمینیں الگ، کاروبار الگ۔ تو اللہ جب دے ایسے یتیم کو دے سکتے، اور لے، وہ بھی ہم نے دیکھا ہے۔ بڑے بڑے مالدار ابھی بھی زندہ ہیں۔ آج آپ کے سبزی فروٹ مارکیٹ میں یہ ہاتھ کی ریڑھی پر وہ کریٹ ادھر ادھر لے جاتا ہے، بڑا مالدار، میں نے خود دیکھا تھا۔ وہ جب چاہے لے، جب چاہے دے، اسی کا مال ہے، میرا آپ کا نہیں۔ نہ میرے آپ کے سوچ اور ہوشیاری سے یہ بڑھتا ہے۔ تو کبھی حکم دے رہے کہ اس مال سے کچھ دے دو، میں دیکھوں میرے لیے قربان کرتے ہو نہیں کرتے۔ اور کبھی حکم دے رہے ہیں، آگے آئیں گے، کہ بے گناہ جانور ہے، اس کو میرے لیے ذبح کر لو، میں دیکھتا ہوں تم میرے لیے قربانی دیتے ہو نہیں دیتے۔ ہر وقت اللہ پاک میرے اور آپ کے طرف سے پیل اور محبت کے منتظر ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ پاک نے کرم کیا کہ کچھ حصہ مجھے دے دو۔ اور پہلی امتوں کا حال تو یہ تھا، آپ نے سن رکھا ہے کہ صدقہ کرتے، زکوٰۃ دیتے تو ان کو کہا جاتا فلاں میدان میں رکھ لو، ایک بڑے ٹیلے پہ رکھ لو، آسمان سے آگ آئے اس کو بسم کر دے، جلا دے، بس قبول ہے۔ آگ نہیں آئی، قبول نہیں۔
ایک ظاہری آدمی دیکھے اس میں نقصان یہ کہ کسی کو اس گندم سے فائدہ نہیں ہوا، جل گیا۔ دوسرا یہ کہ اگر وہ جل نہ جائے تو کتنی بڑی بدنامی کہ بھائی اس کے مال میں کچھ خرابی ہے جو قبول نہیں۔ اور آپ کو اور مجھے فرمایا کہ صدقہ دے دو، غریب کے ہاتھ میں پہنچنے سے پہلے مجھ اللہ کے ہاتھ پہ پہنچ گیا، غریب کے ہاتھ میں پہنچنے سے پہلے تیرے رب کے ہاتھ میں پہنچ گیا۔ پھر روایت میں ہے کہ جیسے اونٹ کے چھوٹے بچے کو آدمی تربیت کر کے بڑا کرتا ہے، یہ تمہارے کھجور کو میں ایسے بڑا کر کے پہاڑوں برابر اس کا اجر دے دوں گا۔ یہ محبت نہیں اور کیا ہے، اس کی پرورش کروں گا۔ غریبوں کے ساتھ ہمدردی، ان کا بھی فائدہ ہو جاتا ہے۔ مسلم شریف کی روایت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن ایک مسلمان کو بلا کے فرمائیں گے، شاید میں نے پچھلے جمعے بھی عرض کیا کہ میرے بندے میں بیمار تھا، تم نے میری مزاج پرسی کیوں نہیں کی؟ تو بندہ کہے گا اللہ آپ تو بیماری سے پاک ہیں، آپ کیسے بیماری، آپ تو خالق ہیں۔ فرمایا جب مسلمان بیمار کے پاس تم جاتے مجھے وہاں پاتے، میں موجود تھا، میری رحمت وہاں موجود تھی۔ پھر اسی روایت میں فرمایا میرے بندے میں بھوکا تھا، تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا۔ یہ بندہ کہے گا اللہ آپ تو بھوک سے پاک ہیں، کھانے سے پاک ہے۔ فرمایا غریب نے جب تمہیں آواز دی کہ میں بھوکا ہوں کچھ کھلاؤ، اگر اسے کھلاتے تو وہ مجھ تک پہنچ جاتا۔ پھر فرمایا کہ میرے بندے میں پیاسا تھا، تو نے مجھے پانی نہیں پلایا۔ کہا اللہ آپ تو پیاس سے پاک ہے۔ فرمایا کہ ایک پیاسا تھا، اس نے پانی مانگا تو نے نہیں دیا، اگر پانی پلاتا وہ آج موجود ہوتا۔ تو پچھلے جمعے کو میں نے روزے کے بارے میں کچھ عرض کیا۔ اب چونکہ یہ لوگ زکوٰۃ دیتے ہیں، مسائل پوچھتے ہیں، اکثر اسی میں لوگ اپنی ترتیب بناتے ہیں، کیونکہ 1 روپیہ دے دو 70 روپے کے برابر ہے، ایک فرض ادا کرو 70 فرض کے برابر۔ دنیاوی فائدے بھی ہے میرے دوستو زکوٰۃ اور صدقہ دینے کی، آپ اس میں غور کریں، بہت سے فائدے آپ کو نظر آئیں گے۔ ایک تو میں مثال عرض کرتا ہوں کہ آپ کسی باغبان کو، مالی کو دیکھ لو، وہ شاخ تراشی کرتا ہے سیب کی، انگور کی، تو لوگ اسے کہیں گے اللہ کے بندے درخت کو تو گنجا کر دیا، بالکل ختم کر دیا، یہ کیا دے گا؟ کہا نہیں، میرا تجربہ ہے، اس کو میں نے ظاہری طور پہ کم کیا لیکن اس کا میوہ برم فصل یہ زیادہ ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالی خود فرماتے کہ سود سے مال ختم ہو جاتا ہے، حالانکہ ظاہر میں دیکھو سود سے مال بڑھ رہا ہے جو سود لے رہا ہے، اور زکوٰۃ سے مال اللہ بڑھا دیتے ہیں۔ تو لہٰذا فائدے دنیا کے اس میں بہت ہیں۔ ہاں آپ تجربہ کر کے دیکھو، اس سال آپ زکوٰۃ دو، اگلے سال کتنا اللہ پاک آپ کے ساتھ اور مدد فرما رہے۔ وہ قرض اپنے پاس نہیں رکھتی۔ میں آپ کتنے غیرت مند ہیں، کسی کا قرض دار ہو نیند نہیں آتی کہ قرض ادا کر دی، تو اللہ پاک تو ہم سے بڑے غیرت مند ہیں، وہ اپنا قرض نہیں رکھتی، قرض دے دیتے ہیں اور زیادہ دے دیتے ہیں۔ تو اس سے آپ کی زکوٰۃ و صدقات سے آپ کے مسلمانوں کی ضرورتیں پوری ہوتی ہیں۔ ایک بیوہ ہے، آپ نے اس کو زکوٰۃ دے دی، اس کے دل سے دعا نکلے گی۔ یتیم ہے، آپ نے زکوٰۃ دے دی، دل سے دعا نکلے گی۔ تو یتیم ہے، اس کو زکوٰۃ دے دو، وہ اپنی ضروریات پوری کرے۔ ہمسایہ ہے، غریب ہے، اس کو زکوٰۃ دے دو، اپنی ضروریات پوری کرے۔ خیال کرو ایسے کو زکوٰۃ نہ دے دو جو آپ کے اس پیسے سے ٹی وی خریدے، فلم خریدی۔ ہاں
حدیث پاک میں آتا ہے اپنے مال اپنے رزق یہ تقی اور نقی لوگوں کو کھلاؤ، پاک تقویدار لوگوں کو کھلاؤ۔ اور مال کی محبت اس سے ختم ہو جائے گی، یہ بھی دنیاوی فائدہ ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ مال کی محبت جس کے دل میں ہو وہ بھائی کو ناراض کرتا ہے، اس کے لیے 1 فٹ کے لیے بالکل ناراض، اور قتل بھی کر دیتا ہے۔ اس کے دل میں، اس کے رگ رگ میں، اس کے خون کے قطروں میں مال کی محبت پیوست ہو چکی ہے۔ اب یہ ناراض کرے گا، چچا کو کرے گا ناراض، خالہ پھپھی کو۔ تو زکوٰۃ دینے سے اللہ تبارک و تعالی یہ مال کی محبت نکال دے گی، مال کی محبت نکل جائے گی۔ اور حدیث پاک میں ہے کہ جو زکوٰۃ دیتا ہے اس سے بلا مصیبتیں وہ ٹل جاتی ہیں، صدقہ کرتا ہے بلا مصیبتیں ٹل جاتی ہیں۔ اللہ کا غضب ٹھنڈا ہوتا ہے، اللہ کا غصہ صدقہ دینے کی وجہ سے ٹھنڈا ہوتا ہے۔ میں نے پچھلے جمعوں میں بھی عرض کیا تھا، اس کورونا کو ختم کرنا ہے، استغفار، درود شریف اور صدقات یہ ضروری کرنا ہے۔ آخرت کے فائدے زکوٰۃ کے وہ الگ ہیں، اس کے آپ فائدے سن لیں، کیونکہ ہم حدیث روایت میں ہے کہ جو 1 روپیہ دے گا صدقہ زکوٰۃ کا، اللہ پاک 700 روپے کے برابر اسے قبول کریں گے۔ گویا اس نے 700 روپے دے دی، 1000 دے دیے، اس کو 700,000 ہو گیا، اور اس سے بھی زیادہ پھر رمضان میں 70 دفعہ اور اس کو ضرب دے دو۔ اور زکوٰۃ و صدقہ دینا یہ اللہ کے ساتھ تجارت ہے، روایت میں ہے۔ اور آپ سے میں پوچھتا ہوں، آپ اللہ کے ساتھ تجارت کرو، اللہ دھوکہ دیں گی؟ وہ تو آپ ہے، زمین آپ نے شریک کے ساتھ لے لی، کل ادھر آیا ایک رو رہا تھا، پرسوں شریک کے ساتھ زمین لے لی ہے، وہ چوری چپ کے میری زمین بیچ دی ہے اور اس پہ نفع لیا ہے، اور کہا سودا متویلو۔ جھوٹ سے جو مال آپ اپنے بچوں کے پیٹ میں ڈالو گے، یہی بچہ کل پسٹل پکڑ کے کہے گا، یہ کوئٹہ کا ہے، کہ جائیداد میرے نام کرتے ہو یا یہ 6-7 گولیاں تیرے سینے میں پیوست کروں۔ ابھی تو مزہ آ رہا ہے نا۔ میں نے ایک مالدار سے پوچھا آپ لوگوں کی خواہش کیا ہے؟ ہماری خواہش تو یہ ہے کہ اللہ رات کا کھانا دے دے، کل دیکھیں گے، ہم تو یہ کہتے ہیں۔ آپ کی کیا خواہش ہے؟ اس نے کہا ہماری عجیب خواہش ہے، آپ سنے حیران رہے۔ میں نے کہا بتاؤ تو صحیح۔ اس نے کہا میرے اکاؤنٹ میں 2,80,00,000 روپے ہیں، میری چاہت ہے کہ یہ 3 کروڑ کیسے بنی، یہ ہماری خواہشات، یہ چاہت۔ جب 3 بن جائے پھر میری چاہت ہوگی یہ 3.5 کروڑ اور 4 کروڑ کیسے بن جائے۔ یہ ہم موت تک اس کشمکش میں لگے ہوئے، اس چوکیداری میں۔ اچھا اور کیا؟ کہا کہ ایک شادی میں ہم نے دیکھا دوسرے سیٹ کو کہ اس کی 2.5 لاکھ کی گھڑی ہے، تو ہمارا حرص ہوتا ہے کہ میں 4 لاکھ والی گھڑی پہنوں گا، یہ ہماری خواہشات۔ کہا آپ کے تو مزے، صرف رات کا سوچتے ہو، صبح اللہ مالک۔ ستیہ تو ہمارا ناس ہے، جلتے رہتے ہیں۔ نئی ماڈل کی گاڑی ہے، بالکل 1 سال ہوا ہے، کہا کہ ہم جب نئی گاڑی آتی ہے شو روم میں تو اس کو نقصان پہ بیچ کے وہ خریدتے کہ ناک نہ کٹ جائے، لوگ کہیں گے اس کو ابھی پیسے نہیں ہیں اس کے پاس۔ ہمارے تو یہ مقابلے چل رہے ہیں، حسد خوب بھرا ہوا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ پاک اس کی محبت نہ دے، مال دے اس کی محبت نہ دے، کہو آمین۔ ہاں، یا محبت چاہتے ہو اس کی؟ اللہ قیامت کے دن 3 آپریشن کریں گے میرے دوست۔ پہلا آپریشن زمین کو چیر کے انسان کو نکالا جائے گا، قرآن گواہ ہے۔ دوسرا آپریشن انسان کے سینے کو چیر کے دل نکالا جائے گا، یہ 2 آپریشن قرآن گواہ ہے۔ تیسرا آپریشن اس دل کو چیر کے اللہ دیکھیں گے اس میں میری محبت ہے یا نہیں۔
یا دنیا کے اس نے فضول اور غلیظ چیزیں لائے ہیں، تو موت سے پہلے میرے دوستو اللہ کو اپنا بنا لی اور دل کی دنیا بدل دی۔ فرمایا اللہ کے ساتھ تجارت، جو اللہ کے ساتھ تجارت کرے، زکوٰۃ صدقہ دے، اللہ اسے کبھی دھوکہ نہیں دیں گی، اور قیامت کے دن یہ آپ کے لیے حجت ہے، ہاتھ پکڑ کے جنت لے جائے گا۔ اور فرمایا ایک کھجور دے دو، میں اسے تیرا رب پہاڑوں کے برابر کر دوں گا۔ فرمایا روایت میں ہے جو زکوٰۃ صدقات دے، جنت کا ایک دروازہ ہے باب الصدقہ اس کا نام ہے، آواز لگا دیا جائے گا جو اللہ کی رضا کے لیے اپنے مال کا صدقہ زکوٰۃ دیتے تھے، آج اس دروازے سے بغیر حساب کے داخل ہو جائے۔ یہ ساری فضیلتیں، عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ فرمایا جو چوری چپ کے صدقہ زکوٰۃ کرے، اللہ تعالیٰ اسے عرش کا سایہ دے گا۔ پھر فرمایا قیامت کے دن کوئی صاحبان نہیں، چھتری نہیں، یہ زکوٰۃ آپ کے لیے چھتری اور صاحبان بن جائے گی، دھوپ میں بچا کے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے جو زکوٰۃ نہ دے، فرض ہے اس پہ، نہیں دے رہا، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس زکوٰۃ کے مال کو ایک سانپ بنا دیں گے اور اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا اور اس کے جبڑوں پہ یہ کاٹتا رہے گا۔ میرا تو ایمان ہے، میرے نبی نے فرمایا، آپ کا بھی ایمان ہے انشاءاللہ، ہے جہنم ہے نا، جنت بھی ہے۔ آج ٹی وی دیکھنے والے حیران ہیں کہ ملا نے سانپ دیکھا ہے جنت جہنم کا، یہ سوال کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ سورج تو اپنی جگہ میرے دوست بدل سکتا ہے، بجائے مشرق کے مغرب سے پیدا ہو سکتا ہے۔ میرے آپ کے نبی کے قول میں ایک ذرہ برابر بھی شک نہیں، ہمارا ایمان ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگر میں جنت اور جہنم کو ان آنکھوں سے دیکھ لوں، اللہ کی قسم میرے ایمان میں کوئی زیادتی کمی نہیں آئے گی۔ میں تو اپنے نبی کے قول پہ یقین کرتا ہوں، بغیر دیکھے میرا ایمان، میرے نبی نے فرمایا۔ تو آپ کے نبی نے فرمایا جو اس سے محبت کرے اور زکوٰۃ نہ دے اور اٹکل سے دے۔ آپ سے میں پوچھتا ہوں، آپ ابھی جمعے کی نماز 2 رکعت کے بجائے اٹکل سے پڑھو، 1 رکعت پڑھو، 3 پڑھو، 5 پڑھو، 10 پڑھو، ایک نیت سے ہو جائے گی؟ نہیں ہوتی۔ تو زکوٰۃ بھی اٹکل سے نہیں، یہ فرض ہے۔ حساب لگاؤ پائی پائی کا، دے دو اللہ کو، پھر دیکھو اللہ کیا فیصلہ کرتے ہیں۔ فرمایا قیامت کے قریب میری امت زکوٰۃ کو تاوان سمجھیں گی، یہ بھی یاد رکھو، زکوٰۃ کو تاوان سمجھے گی اور پھر وہ انتظار کرے کس چیز کا؟ غور سے سن، جب زکوٰۃ کو یہ امت تاوان سمجھے کہ میرے مال کا نقصان ہے، تو فرمایا انتظار کرو سرخ آندھیوں کا، انتظار کرو زلزلوں کا، انتظار کرو زمین میں دھنس جانے کا، اور انتظار کرو مسخ ہونے کا، بدل جانے کا، چہرے بدل جائیں گے، اور انتظار کر لو پے در پہ آفتیں اور مصیبتیں آئیں۔